نہیں کر پا رہے یا تحمل نہیں اپنا پا رہے یا بردباری نہیں اپنا پا رہے، اس کی بہت ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ اللہ کی عدم موجودگی نظریات میں اور اللہ کی عدم موجودگی محبت میں اور اللہ کے ساتھ وہ لا تعلقی امید اور خوف کے ساتھ لے کے اگر نہیں ہوگی تو انسان کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ڈیسیشنز، فیصلوں کے نقص کی وجہ سے ہی آج ہماری زندگی میں مسائل کھڑے ہیں، کیونکہ ہم نے فیصلے نہیں کیے، اور اگر کیے تو ٹھیک نہیں کیے، اور اگر کیے تو نبھا نہیں سکے، اور اگر کیے تو سنبھال نہیں سکے۔ اور فیصلوں کے پیچھے جو انسان فیصلے کرتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور اصل پرسنٹیج ہے اللہ سے تعلق انسان کا۔ اللہ سے تعلق ہی اس فیصلے کی ہمت دلاتا ہے، اس فیصلے کے لیے قدم بڑھواتا ہے، اس فیصلے کے اوپر اسے استقامت دلواتا ہے، اس فیصلے کے اوپر اسے صبر دلواتا ہے، اس فیصلے پر اسے برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، اس فیصلے کے اوپر مزید فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے، ان فیصلوں کے اوپر دوسروں کو فیصلے کرنے کی توفیق دلواتا ہے، وہ دوسروں کو فیصلے کرنے کے لیے ہمت دلاتا ہے۔ وہ یہ فیصلہ تھا جس نے ایک انسان کو کنویں سے باہر نکالا، یہ فیصلہ تھا جو لوگوں کو دنیا کی اس آہو تبغ رونق سے اور یہ چمک دمک سے نکال کے لے گیا ان وادیوں کے اندر جہاں وہ تلاش کر رہے تھے سکون۔ یہ فیصلے تھے جنہوں نے لوگوں سے بڑے بڑے کام کروائے، یہ فیصلہ تھا جس نے انسان کو مسلح پہ چڑھایا، یہ فیصلہ تھا جس نے انسان سے وہ حرام چھڑوایا، یہ فیصلہ تھا جس نے انسان سے وہ توبہ کروائی، یہ فیصلہ تھا جس نے انسان کو یہ منوایا میں غلط ہوں، میں غلط ہوں۔ یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے جس سے انسان کہتا ہے میں نے معاف کیا، یہ فیصلہ ہے جس سے انسان کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ فیصلے ہیں جس سے انسان کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قربان کرتا ہوں، فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فیصلہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں ان کی ناموس کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، یہ فیصلہ ہے نا، یہ فیصلہ ہے کہ ایک ملک فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ ہے نا کہ ایک ملک کہتا ہے کہ میں اس سے آگے جاؤں گا، یہ فیصلہ کہ ملک کہتا ہے میں اس سے زیادہ آگے اپنی ٹیریٹری بڑھاؤں گا، یہ فیصلے ہیں زندگی کے۔ اور فیصلے میں نقص جتنے بھی رہے ہیں یا ان میں تکمیل تجمیل تحصیل نہیں ہو سکی، اس کے پیچھے ہے کہ اللہ نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ اللہ کے بغیر فیصلے کر تو لیتے ہیں لوگ، لیکن فیصلہ کیونکہ فوراً نتیجہ نہیں لے کے آتا، فیصلہ کیونکہ فوراً یکدم فیصلے کاٹنے کا نام ہے۔ اللہ کے بغیر یہ سفر، یہ فیصلوں کا سفر انسان کیسے کرے؟ اور اگر فیصلے ٹھیک نہیں ہوئے تو تجربے ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اگر تجربے ٹھیک نہیں ہوئے تو نتائج صحیح نہیں آئیں گے، اور اگر نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے تو استنباط اور استقرار ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر استخراج ٹھیک نہیں ہوگا تو جو رزلٹ اور اس کی انالیسز ہوگی وہی غلط ہوگا، تو جب یہی غلط ہوگا تو پرسیپشن اور عقیدہ اور نظریہ بھی غلط بنے گا آگے سے۔ تو فیصلے ہیں جس کے ساتھ وہ اللہ کا تعلق، بڑا ایک میجر اس کا ایک آرٹیکل اور اصل آرٹیکل کہ اللہ نہیں ہے زندگی میں، تو فیصلے نہیں ہو سکے، اور ہوئے تو وہ بے ڈھنگے تھے یا غلط تھے یا بد سلیقہ تھے یا بد تہذیب فیصلے تھے، یا استقامت نہیں تھی یا صبر نہیں تھا یا استقلال نہیں تھا، اور فیصلہ نہیں ٹھیک تھے تو ایکسپیرینس ٹھیک نہیں تھا، اور اگر ایکسپیرینس ٹھیک نہیں تھا تو مزاج اور طبیعتیں بھی وہ نہیں بن سکیں جو اللہ کے آگے بھی عاجز ہوتی ہیں، مخلوقوں کو بھی سنبھالنے والی بنتی ہیں، لوگوں کی بھی خدمت کرتی ہیں، راتوں کو روتی بھی ہیں، کانوا رہبانا فی اللیل وفرسانا فی النہار، کہ وہ دن میں گھوڑوں پر جہاد جو کرتے تھے اور راتوں کو جو ان کی کمریں سیدھی رہتی تھی اور سجدوں میں رہتی تھی تہجدوں میں، وہ اس لیے ہوتے تھے کیونکہ ان کے ایکسپیرینس یہ بولتا تھا کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ایکسپیرینس کے اندر وہ روحانیت بولتی تھی کہ اگر میں نے یہ مس کر دیا تو وہ دل الا وحی القلب، جس کے تحت وہ ایک نیوکلیئر انرجی جو اللہ نے انسان کو دی ہے، جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ بنتا ہے یا اپنی چھوٹی سی دنیا کا بادشاہ بنتا ہے، اس کے لیے اس کے ایکسپیرینسز غلط ہوتے ہیں
جس کی وجہ سے اس کا عقیدہ غلط ہوتا ہے، اس کی سوچ اور نظریہ غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پریکٹسز غلط ہو جاتی ہیں۔ تو لوگ اگر آج اللہ کی طرف راغب نہیں ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں رب تعالیٰ کا وہ مقام اپنے دل میں، منہ زبانی کی بات نہیں کر رہا، اگر وہ دل میں مقام نہیں ہے، اللہ کی شان کی سبحان کو اگر وہ اس طرح نہیں سمجھتے تو ان کے ایکسپیرینسز نہیں ان کو ٹیلی کرا سکے جس سے وہ مانتے کہ بھئی اللہ اللہ ہے، وہ مانتے کہ واقعی 3 ڈائمینشن سے باہر کی ایک دنیا ہے جسے لاجیکلی اور میتھمیٹیکلی نہیں سمجھایا جا سکتا، وہ اللہ ہے۔ اس لیے ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے اس ایریے پہ کام کرنے کی، جس طرح سے دل کو اس ایریے پہ اپنا تعلق بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ فیصلوں سے آگے بڑھانا ہے اپنے آپ، فیصلوں سے تہجدیں اور نمازیں بھی بڑھانی ہیں، فیصلوں سے اجتماعی معاملے بھی بڑھانے ہیں، فیصلوں سے تحریکیں بھی بڑھانی ہیں، فیصلوں سے ملک تک بھی لے کے جانی ہے، فیصلوں سے خاندان تک صحیح کرنے ہیں، اور فیصلوں سے ہی اپنے آپ کو کنویں میں بند کر لینا ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے ساتھ اگر اس کا ایکسپیرینس عین اس طرح سے ہوتا جو ہونے کا حق ہے، تو وہ کبھی بھی ایک منفی سوچ اور نیگیٹو سوچ کا آدمی نہ بنتا۔ انسان کے فیصلوں اور زندگی کی اس کاٹ اور سفر سے گزرنے کے بعد، زہر کے پیالے پینے کے بعد بھی وہ مٹھاس آتی ہی اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہے، ورنہ تو میں آپ کو نہ چھوڑوں، آپ مجھے نہ چھوڑیں۔ اس انسان کو وہ بیلنس اور وہ ایکولیبریم اور کاٹنے کے اندر وہ جو لوگوں کے زخم اور وہ خود کی غلطیاں بھی جو اس کی ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی وہ جو ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ زندگی میں رہتا ہے آپٹیمسٹکلی، وہ اس لیے کیونکہ اللہ اس کی زندگی میں وہ پازیٹیوٹی رکھتا ہے۔ اللہ جب اپنا آپ اسے سمجھاتا ہے، اللہ جب اسے اپنا آپ دکھاتا ہے، اللہ جب اپنا عدل اور انصاف دکھاتا ہے، اللہ جب اپنا رحم اور دکھاتا ہے، اللہ جب اپنی مغفرت دکھاتا ہے، اور اللہ جب اپنا جبر بھی دکھاتا ہے، اور اللہ جب اپنا قہر بھی دکھاتا ہے، تو انسان اللہ کی ساتھ تعلق میں اور اس کے ساتھ اس پریزنس کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے، عاجز کرتا ہے کہ نہیں، جب وہ اتنا بڑا ہو کے یہ کر رہا ہے تو میری تو کوئی اوقات نہیں، جس کی وجہ سے اس کا فیصلہ اور جس کی وجہ سے اس کی اسٹرگل میں وہ خوبصورتی اور حسن دکھے گا۔ اور جس نے اس ایکویشن کو اس طرح کیا کہ اللہ سے سیکھا، اللہ سے لیا، اللہ کو سمجھا، اللہ سے تعلق کیا، اور پھر فیصلے اور ایکسپیرینسز کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے اپنی سوچ بنایا، تو اس میں سب سے پرفیکٹ ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ بیلنس دکھے گا کہ انہوں نے ایک زندگی کے ساتھ اتنے محل جو ہیں ان کو کنٹرول بھی کیا، انہیں ایکسلنس تک پہنچایا، اور عبد کے درجے تک پہنچے کہ اللہ نے عبد کہا، اور عبد جو ہے وہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے جو کسی کو اللہ دے سکتا ہے، میرا بندہ۔ تو انسان کے اندر جو ہے اللہ نے ایک طوفان رکھا ہے، انرجی کا طوفان، اور وہ انرجی کو اگر پہلے تو 12 سال دی جاتی ہے ماں باپ کو یا وہ تعلیمی اداروں کو جو شروع کے اندر اس کو پالنے پوسنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ بھائی تم اس کو وہاں تک پہنچا دو، آگے اس انرجی سے یہ پہاڑوں پہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی چڑھ جائے گا، خاندان بھی سنبھال لے گا، علم بھی پڑھ لے گا، تعلیم